الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تم امن میں ہو تو عمرے کو حج کے ساتھ ملا لو، اور جو قربانی تمہیں میسر آئے وہ پیش کر دو، اور اگر تمہیں اس کی توفیق نہ ہو تو پھر 3 روزے حج کے دوران اور 7 جب تم گھر پہنچو تو رکھو۔ اس طرح 10 روزے پورے کرو، اور یہ حکم ان کے لیے ہے جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مالک الملک نے اپنی مخلوق کی ہر ضرورت اور ہدایت اس طرح پوری فرمائی کہ ان کے لیے ضوابط اور قوانین کتابوں کی شکل میں اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجے، اور اپنے رسولوں کو اپنی کتابیں بھی عطا فرمائیں اور نور نبوت بھی عطا فرمایا۔ جو احکام اپنی کتابوں میں عطا فرمائے، رسولوں نے وہ احکام مخلوق خدا کو پڑھ کر سنائے، سمجھائے اور سکھائے، اور نور نبوت سے مخلوق خدا کے باطن کو پاک کر کے انہیں اپنے خالق سے ملایا۔ قرآن پاک کے سلسلے کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس میں موجود قوانین قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کرو، پھر اعمال کی درستگی کرو، پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم اور طریقے، پھر رمضان شریف کی فضیلت اور اس کا طریقہ، پھر جہاد کا مقصد اور اس کا طریقہ، فضیلت، اور اس کے بعد حج کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتایا۔ یہ ارشاد پاک بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ مخلوق خدا اس عمل کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس فرض کے ادا کرنے سے انسان اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ تو میدان عرفات میں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد مزدلفہ کی رات میں معاف ہوتے ہیں، اور انسان کے ذمے میں کوئی فرض باقی نہیں رہتا۔ اس لحاظ سے یہ سب سے افضل اور اہم عمل ہے، لیکن یہ ایک لمبا عمل ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حج حضرت آدم کے زمانے سے جاری تھا، لیکن شیطان جو انسان کے نفس کو قابو کر کے ایسا ایسا اندر سے گمراہ کرتا ہے، غافل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بھی محروم کرتا ہے، اس نے مخلوق خدا کو حضرت ابراہیم کے زمانے میں اتنا گمراہ کر دیا تھا کہ لوگ حج کے مقصد اور کعبۃ اللہ کو بھی بھول چکے تھے۔ حضرت ابراہیم جب تمام آزمائشوں پر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا اور ساری مخلوق کا امام بنا دیا۔ پھر آپ کو اپنے اس گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد حج کے تمام مناسک جبرائیل کے ذریعے عطا فرمائے، اور اس طرح مخلوق خدا پھر اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوتی رہی اور سنت انبیاء کو پوری کرتی رہی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حج کا مقصد، حج کا طریقہ، تمام عبادات کا طریقہ اور مقصد بھول چکے تھے۔ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ کفار حج کو سیر و تفریح اور تجارت کا ذریعہ، ایک دوسرے سے ملنے کا ذریعہ اور طریقہ سمجھتے تھے۔ طواف بھی ننگے اور سیڑھیاں بجا کر کرتے تھے۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عمرہ اور حج کو ملانا بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ جب حج کر لیا جائے تو پھر کئی ماہ تک عمرہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ سواریاں جو حج کے لیے تھیں جب ان کے زخم مندمل ہو جاتے تو پھر عمرہ کی اجازت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے باطل عقیدوں کے متعلق اعلان فرمایا اور اس کا صحیح طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم عمرے کو حج کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں موقع میسر آئے کہ اس کے لیے قربانی پیش کرو۔ یہ قربانی وہ قربانی نہیں جو واجب ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا نذرانہ اور شکرانہ ہے۔ وہ قربانی تو مسافروں کو معاف ہے، غریبوں کو معاف ہے، لیکن شکرانے کی قربانی کسی کو معاف نہیں۔ جس کو یہ میسر نہ آئے اس کو ہدیے کے طور پر اور شکرانے پر 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ 3 روزے حج کے دوران منا میں پہنچنے سے پہلے رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ منا میں قیام کے دن عید کے دن ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، اور 7 روز گھر آ کر رکھنے چاہیے۔ اس طرح 10 روزے پورے ہو گئے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو رعایت اور مہربانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے رہنے والے نہیں بلکہ جو باہر سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف حج کر سکتے ہیں۔
حج افراد کر سکتے ہیں۔ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قرائن اور ایک حج تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ حج کی نیت سے حرم میں داخل ہوتے ہیں وہ حدود حرم پر احرام باندھ لیتے ہیں، یا حدود حرم کے اندر ہی حج کی نیت سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر وہ طواف کرتے ہیں اور طواف کعبہ شریف کے 7 چکر لگا کر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کر پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں، اور یہ صحیح حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ طواف کے بعد حج افراد والے جو ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحج کو منا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں 5 نمازیں پوری کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو صبح کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق عرفات کے میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اس لیے یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ عرفات کے میدان میں عصر سے شام تک رہنا ہی حج ہے، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ اس کی ایسی برکت ہے کہ اس وقت اگر کوئی بے ہوش انسان بھی وہاں سے گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ شام کی اذان کے بعد عرفات کے میدان سے واپس آتے ہیں اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، جہاں ان کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ صبح پہلے آ کر شیطان کو یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی کر کے حجامت کی جاتی ہے اور حجامت کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ یہ حج افراد ہے۔ دوسرا حج تمتع، یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ جب مکہ شریف آئیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے حدود حرم سے باہر عمرے کا احرام باندھیں، اور جب وہ جائیں تو سب سے پہلے طواف کریں، طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح کریں، پھر حجامت کر کے احرام کھول دیں۔ اس طرح ان کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ پھر 8 ذی الحج کو اسی طرح جس طرح دوسرے حج والے یا دوسری ساری مخلوق ہے اس طرح وہ منع میں جاتے ہیں۔ پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں یہ عبادت اس طرح درست ہوگی۔ پھر شیطانوں کو کنکریاں مار کر قربانی کرنا، پھر حجامت کرانا، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کو عمرہ اور حج دونوں مل جاتے ہیں۔ تیسرا حج قرائن ہے، یہ ہے کہ انسان حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لے۔ ایسے لوگ حدود حرم میں داخل ہو کر پہلے عمرہ پورا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حجامت نہیں کرتے بلکہ حج کا انتظار کرتے ہیں، اور اسی طرح 8 ذی الحج کو منا، عرفات، مزدلفہ، پھر منا رمی، قربانی، حجامت اور احرام کھولنا، پھر حجامت کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 چیزیں ملتی ہیں، یعنی ایک عمرہ اور ایک حج، اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ شکرانے میں نذرانہ پیش کریں، ہدیے کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں، اور اگر ان کے پاس یہ نہ ہو یعنی اس کی توفیق نہ ہو تو پھر وہ 10 روزے پورے کریں، 3 حج کے دوران اور 7 گھر آ کر پورے کریں۔ لیکن جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف حج ادا کریں، وہ عمرہ نہ کریں۔ حج کے بعد جب حج کا مہینہ گزر جائے پھر سارا سال میں جس وقت بھی وہ چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حج کی یہ قربانی ضروری نہیں، دوسری قربانی جو سارے مسلمانوں کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے ہے ان کے لیے واجب ہے، جس وقت بھی وہ چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حج کا یہ سارا عمل کتنا لمبا اور کتنا مشکل ہے۔ ہر عمل اپنے وقت پر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے اور جس کی اس عمل کے لیے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ خیالی طور پر بھی یعنی مال کی طرف توجہ دے۔ اور کس طرح توجہ دے؟ وہی ارشاد پاک اپنے ذہن میں رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ یعنی اس سارے سفر کے دوران کوئی بات ذہن میں ایسی نہیں آنی چاہیے جو دنیاوی خواہشات والی ہو۔ ہر لحظہ کوئی عمل ہو یا کوئی خیال ہو تو وہ سب کا سب اس خاطر ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ہر عمل پر، قول پر اور فعل پر یہ خیال ہو کہ قولاً فعلاً کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا حج باطل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام سنانے کے بعد یہ حکم دیا کہ لوگو یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو تم چاہو کرتے رہو، یا اس سارے کو کھیل سمجھ کر تم اسے مکمل کرو۔ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو۔ اس سارے سفر کے دوران تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہارے سالہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا، وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے اور اتنا فضل و کرم کرنے والا ہے،
وہاں اگر تم اس کے حکم کے مطابق نہ چلو گے اور اللہ تعالیٰ کے اس شکرانے کو اپنے ذہن میں نہ رکھو گے یا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بے خوف ہو جاؤ گے تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آزاری ایسے ہی نافرمانوں کے لیے رکھی ہے، کیونکہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ویسے ہی نہیں بنائی بلکہ ایسے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے بنائی ہے۔ سامعین کرام، اگر اس ساری حقیقت کو دیکھا جائے تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہیں ان کو پورا اس طریقے پر کرنا کہ عملاً اور خیالاً ہر موقع پر اور ہر مقام پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، یہ انتہائی مشکل ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسی طاقت آ جائے جو انسان کو شیطان اور نفس کے حملوں سے ہر لمحہ اور ہر لحظہ بچا سکے اور اسے محفوظ رکھ کر یہ سارا سفر طے کروائے۔ وہ طاقت صرف اور صرف اس نور سے حاصل کی جا سکتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ایسا نور ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے اور شیطان اور نفس کے حملوں کو جلا کر بسم کر دیتا ہے اور دل و دماغ کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ نور صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک سے ایسا تعلق اور ایسی نسبت ہو جائے جس طرح کہ بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہو جاتی ہے اور اس میں بجلی آ جاتی ہے۔ اگر پاور ہاؤس سے بلب کی نسبت میں ذرا برابر بھی فرق ہو تو اس میں روشنی نہیں آتی، اگرچہ پاور ہاؤس اپنی جگہ پر پوری آب و تاب سے کام کر رہا ہوتا ہے اور بلب بھی پوری طرح اپنی جگہ نصب ہوتا ہے، لیکن اس نسبت کے بغیر وہ اس بلب میں نہیں آتی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں کوئی چیز، کوئی محبت، کوئی خوف، کوئی خیال درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ ایسی نسبت قائم کر لیتے ہیں انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ صدقات ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، خواہ وہ خیرات ہے، خواہ جہاد ہے، خواہ حج ہے یا خواہ روزے ہیں، وہ سب کے سب شیطان اور نفس سے پاک ہو کر اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی لوگ سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرتے ہیں اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، اور دل کی پاکی اور صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور یہی دل کی صفائی کا واحد نسخہ ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو وقتاً یہاں آتے ہیں اور جن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات حاصل کریں، انہیں یہاں مخصوص وقت میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ اس یاد کی برکت سے ان کے باطن پاک ہو جائیں اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت حاصل ہو جائے، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔